مقصد نمبر 3۔ اب میں امی کے پاس بیٹھی ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ امی سر جھکائے سبزی کاٹ رہی تھیں، لیکن کچھ بول نہیں رہی تھیں۔ تنگ آ کر میں نے امی سے کہا، امی، آپ کچھ بتانے والی تھیں؟ امی نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھ کر پھر سر جھکا لیا اور آہستہ سی آواز میں بولیں، کیا کرے گی یہ سب جان کر؟ تو میں نے کل کہا تھا نہ کہ اب میں ایسا نہیں کروں گی، تو پھر تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، امی، آپ نے جو بھی کیا آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اگر آپ کی جگہ میں نے یہ سب کیا ہوتا تو کیا آپ مجھ سے نہ پوچھتے کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا، اور کیا مجھے اپنی یا گھر کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ امی نے میری بات سن کر کہا، دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ تمہارے ابو کسی اور عورت کے چکر میں ہیں اور وہ اب مجھے ٹائم نہیں دیتے، تو میں بھی آخر انسان ہوں، کب تک برداشت کرتی؟ امی کی بات سن کر میں شاکد رہ گئی اور بولی، کیا ابو کا بھی کسی کے ساتھ؟ لیکن کب سے؟ امی، 3 سال ہو گئے ہیں تمہارے ابو کے اس چکر کو، اور تب سے انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ میں، لیکن امی، آپ کو کیسے پتا چلا ابو کے چکر کا؟ امی، میں نے ان کے موبائل پر ایک کال اٹینڈ کی تھی جس پر کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ میری آواز سنتے ہی کال کٹ کر دی، لیکن جب میں نے تمہارے ابو سے بات کی تو انہوں نے پہلے تو مجھے کافی ٹالا، لیکن بعد میں خود ہی بتا دیا۔ تب سے وہ یہاں رات کو صرف سونے ہی آتے ہیں۔ میں، لیکن امی، آپ جو اس لڑکے کے ساتھ کر رہی تھیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ باہر کسی اور کو بتا دے گا اور آپ کی اور اس گھر کی بدنامی کرے گا؟ امی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرے گا وہ، میں جانتی ہوں۔ میں، آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ کی پیٹھ پیچھے کیسی باتیں کرتا ہوگا باہر؟ امی، دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ یہ لڑکا میرے بارے میں باہر کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ اس نے اس بات پر میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تب جا کر میں نے اسے اپنے پاس آنے دیا تھا، ورنہ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرتی، اور ویسے بھی وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ میں، واہ امی، آپ بھی کتنی بھولی ہیں جو ایسے وعدوں پر یقین کر لیتی ہیں، اور ویسے کب سے چل رہا ہے یہ سب اس کے ساتھ؟ امی، 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، کسی کو نہیں بتائے گا۔ کچھ دیر تک ہم ماں بیٹی خاموش بیٹھے رہے اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر امی نے کہا، پنکی، ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں، جی امی، پوچھیں، کیا بات ہے؟ امی، پنکی، کیا کبھی تم نے کسی کے ساتھ، میرا مطلب ہے کیا تم نے کبھی پیار محبت کی ہے؟ میں، جی امی، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ بھلا میں کیوں کروں گی؟ امی، بیٹی، دیکھو نا، اب تم بھی جوان ہو اور تمہارا دل بھی کرتا ہوگا اس سب کے لیے، تو اس لیے پوچھا ہے۔ ویسے کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے؟ امی کی بات سن کر میں تھوڑا شرما گئی اور کچھ نہیں بولی۔ تو امی نے کہا، دیکھو بیٹی، جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ ہی دوستی ہوتی ہے، اور اب تو ہم ویسے بھی دوست بن گئے ہیں، کیوں؟ ہم دوست ہیں نا؟ میرا سر جھکا ہوا تھا اور میں نے آہستہ سی آواز میں بس جی امی ہی کہا اور چپ ہو گئی، کیونکہ اب میں کیا بولتی۔ امی، بیٹی، اگر کوئی ہے تو بتانا مجھے، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیٹی نے کس کو پسند کیا ہے۔ میں نے امی کو آہستہ آہستہ اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، تو امی ہلکا سا مسکرائیں اور بولیں، بیٹی، کبھی کیا نہیں اس کے ساتھ کچھ بھی، کوئی پپی جھپی وغیرہ یا کچھ اور کیا ہو؟ میں، نہیں امی، ایسا تو کچھ نہیں، بس 2-3 بار پپی جھپی ہی کی ہے۔ امی، کبھی دیکھا نہیں اس کا؟ میں، کیا امی؟ امی ہنستے ہوئے بولے، اچھا یہ بتا، کبھی دل نہیں کیا تیرا کچھ کرنے کو؟ میں، دل تو بہت کرتا ہے، لیکن کیا کروں، ڈر بھی لگتا ہے، اگر کچھ غلط ہو گیا یا کسی اور کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اب میں امی کے ساتھ تھوڑا فری ہوتی جا رہی تھی، اس لیے ذرا کھل کر بات کرنے لگی تھی، اور امی بھی شاید یہی چاہتی تھیں۔ امی، چلو، جو ہوا اچھا ہی ہوا، اب کیا ارادہ ہے؟ اگر تیرا دل چاہتا ہے تو بتا مجھے، میں کچھ کر دیتی ہوں تیرا بھی۔ امی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن پھر میرے وجود کی بھوک جو مجھے بھی تنگ کرتی تھی، اور میں بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ میں بھی سکون حاصل کروں،
لیکن آج تک ڈر کی وجہ سے نہیں کر سکی، تو آج امی کی وجہ سے موقع مل رہا تھا، لیکن حیا کی وجہ سے صرف اتنا ہی بول سکی کہ نہیں امی، مجھے نہیں کرنا ہے۔ امی: دیکھو بیٹی، تم ابھی جوان ہو اور تمہاری شادی میں بھی کافی ٹائم ہے، اس لیے پوچھ لیا تھا، اور چپ ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، امی، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو کرو، میں منع نہیں کروں گی آپ کو، اور نہ ہی کسی کو بتاؤں گی، لیکن اگر میں بھی کبھی چھپ کر دیکھ لوں تو آپ منع تو نہیں کریں گی؟ میری بات سن کر امی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور امی نے اٹھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور بولیں، تھینکس میری بچی، اگر تجھے بھی کوئی کام ہوا تو مجھے بتا دینا، میں منع نہیں کروں گی۔ پھر ہم وہاں سے اٹھے اور کچن میں آ گئے۔ امی کھانا بنانے لگ گئے اور میں پاس ہی چیئر رکھ کر بیٹھ گئی اور امی کو کام کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ تو امی نے میری طرف دیکھ کر کہا، ان کی کیا بات ہے؟ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو میری طرف؟ میں نے کہا، امی، کیا آپ کو اس کے ساتھ اتنا سکون آتا ہے کہ آپ اتنی خوش ہو رہی ہیں؟ امی نے میری طرف دیکھا اور پھر کام میں لگ گئیں اور بولیں، ہاں پنکی، وہ بہت اچھا ہے اور مجھے سچ میں بڑا سکون آتا ہے اس کے ساتھ۔ میں: امی، کیا اس کا مرگا بھی بہت بڑا ہے؟ امی حیرانی سے مڑیں اور میری طرف دیکھ کر بولیں، کیا مطلب کہ اس کا بھی؟ میرے منہ سے یہ بات بس اچانک ہی نکل گئی تھی، جسے امی نے پکڑ لیا تھا اور اب مجھے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ دوبارہ بولیں، تم نے پہلے کس کا میگا دیکھا ہے جو بڑا ہے؟ میں تھوڑا گھبرا گئی اور بولی، نہیں امی، وہ بس ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ امی: دیکھو پنکی، اب ہم دوست ہیں، ماں بیٹی نہیں، اس لیے جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، کچھ بھی نہیں چھپانا، اوکے؟ میں: امی، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی اگر میں نے بتایا تو؟ امی: ارے یار، اب اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اور بات کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امی کو کاشف کی اس رات والی ساری بات بتائی۔ امی نے حیرانی سے میری بات سنی اور پھر بولے، کتنی دیر تک دیکھتی رہی؟ مطلب کاشف کو یوں کرتا؟ میں نے شرماتے اور ڈرتے ہوئے امی کو بتایا کہ کوئی 2-3 منٹ تک ہی دیکھا تھا۔ امی: تم اتنی دیر تک اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھتی رہی، پھر بھی تم نے کوئی حرکت نہیں کی ہے نا؟ میں امی کی بات سن کر چپ ہو گئی، تو امی نے کہا، دیکھو بیٹی، کیوں اتنا شرماتی ہو مجھ سے؟ اور اگر تم نے یہ سب دیکھ کر تھوڑی بہت شرارت کر بھی لی تو کیا ہوا؟ اگر میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتی۔ امی کی بات سے میری حیا کافی کم ہو گئی تھی۔ تبھی امی نے کہا، کتنا قد تھا تیرے بھائی کے مرغے کا؟ بتا تو ذرا۔ امی کے منہ سے یہ سن کر مجھے کافی اچھا فیل ہوا اور میں نے امی کی طرف دیکھ کر کہا، امی، مرغا کافی قد والا تھا اور چوڑا بھی۔ امی میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئیں اور پھر بولیں، ابھی کھانا بنا کر کاشف کے کمرے میں چلتے ہیں، تم بھی تو کمپیوٹر چلا لیتی ہو، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ دیکھتا کیا ہے اس پر۔ امی بھی پڑھی لکھی تھیں لیکن انہیں کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا۔ میں سر ہلا دیا اور پھر امی کھانا بنانے میں لگ گئیں اور میں امی کے پاس ہی بیٹھی رہی کیونکہ ابھی ہم نے کاشف کے کمرے میں بھی جانا تھا۔ کھانا تیار کر کے امی نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولیں، تو پھر کیا خیال ہے، چلیں کاشف کے کمرے میں؟ امی کی بات سن کر میں بھی ہلکا سا ہنس پڑی اور اٹھ کر امی کے ساتھ کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کاشف کے کمرے میں آ کر امی نے کہا، چلو کرو، دیکھیں تو صحیح کیا کچھ کرتا ہے یہ کاشف، اور کیا دیکھتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں بڑھی اور کمپیوٹر آن کر دیا اور کچھ دیر تک فولڈر چیک کرتی رہی، لیکن اس میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا تھا۔ امی نے کہا، پنکی، یہ فوٹو والا فولڈر دیکھو ذرا، اس میں کیا ہے؟ میں: ارے امی، لکھا تو ہوا ہے کہ فوٹوز ہیں، اور کیا ہوگا؟ امی: ارے بیٹی، دیکھ تو لو، کیا پتا کاشف نے اسی میں کچھ رکھا ہو۔ میں: اوکے امی، اور میں نے فولڈر کو اوپن کیا۔ جیسے ہی فولڈر کھلا، میرا تو گلا ہی خشک ہو گیا کیونکہ اس فولڈر میں جو فوٹوز تھیں مجھے اس کی امید نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ امی کی آواز بھی کچھ دیر تک نہیں نکلی، تو میں نے ان کی طرف دیکھا جو کہ آنکھیں پھاڑے سکرین کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ دوستوں، مزید دیکھیں قسط نمبر 4 میں۔ دوستوں، کسی بھی قسم کی کہانیاں کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس پر رابطہ کریں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔